بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آوے۔ دوستو، یہ ہے میرے رب کا فرمان جادوگروں کے لیے، لیکن بات سمجھنے کی ہے۔ دوستو، زمانہ قدیم ہو یا جدید، دنیا غار کے زمانے کی تھی یا آج محلات کے زمانے کی، سفر اونٹوں کا تھا یا آج جہازوں کاروں کا، کچھ مسائل ہر دور کے یکساں رہے ہیں۔ آپ جادو کو ہی دیکھ لیجئے، جادو ماضی میں بھی برحق تھا، جادو آج بھی زور و شور سے جاری ہے۔ گھروں کے گھر تباہ ہو گئے اور انہیں خبر ہی نہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، ان گھر تباہ کرنے والوں کو خبر ہو نہ ہو، میرا رب ہر چیز سے خبردار ہے۔ وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، وہ شاہ رگ سے بھی ہے نزدیک۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ شاہ رگ ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ایک مسلمان کو اگر اللہ کی باتیں یاد ہوں تو وہ ایسے برائیوں کے راستے اپنا ہی نہیں سکتا۔ دوستو، ذرا موجودہ دور کو ہی دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہے تو کوئی رات کی تنہائی سے، کسی کو کسی سایہ کا خوف ہے تو کوئی ڈپریشن میں مبتلا، کوئی وہم کا مریض، کوئی سستی اور کاہلی میں مبتلا تو کوئی جادوگر کا شکار، کوئی چلتے چلتے بیمار تو کچھ بیویوں کے غلام، کسی کو ماں باپ بہن بھائی کے رشتے بھولے ہوئے تو کوئی دنیا کا غلام، اور ہم میں سے اکثریت اللہ ہی کے نافرمان۔ دوستو، دنیا کی زندگی میں گم ہم لوگوں کو دنیا کی ہر بات یاد رہ جاتی ہے، اگر بھولے تو اپنے رب کو ہی بھولے ہیں۔ کیوں ہمیں ٹھوکر لگنے کا انتظار رہتا ہے، جبکہ دلوں کا سکون تو صرف رب کو یاد کرنے میں ہے، اس کی ہدایت پر عمل کرنے میں ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس شیطانی عمل سے لڑنے کا طریقہ ہمارے رب نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ تو ذرا اپنے رب کے کلام پر غور کیجئے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ پڑھیے۔ بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز نقصان نہیں۔ ذرا میرے رب کا کلام پڑھیے اور بتائیے، کیا آپ نے ایسی تجارت کی؟ کیا آپ نے اپنے رب کی کتاب پڑھنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ کیا نماز آپ کی زندگی میں آئی اور اپنے رب کے دیے رزق سے کتنا بے بسوں کا خیال کیا؟ ہم نے تو یہ بھی خیال نہیں کیا کہ رزق حلال ہے یا حرام۔ آرزویں بڑھ چکی، آسائشیں بڑھ چکی، خواہشات بے لگام ہو چکی، اور غریب کی تھوڑی سی مدد ہی ہم نے اپنے جنتی ہونے کی دلیل بنا لی۔ دوستو، جب قرآن اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے پاس زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ موجود ہے، تو کیوں ہم عاملوں ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کر خلقان ہو گئے ہیں؟ تھوڑا قرآن کو بھی ایک موقع دیجیے۔ کسی سے روحانی علاج میں کچھ حرج نہیں، پر تھوڑی کوشش خود بھی کیجیے۔ دوستو، اگر جادو برحق ہے تو مسلسل قرآن کو پڑھنا بھی ان شیطانی چالوں سے باہر آنے کا طریقہ برحق ہے۔ روز قرآن اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، پھر اپنے رب کے کمالات دیکھیے۔ اور اگر ہماری تنہائی ناپاک ہو چکی ہیں، ہماری نسلیں موبائل کے ذریعے بگڑ چکی ہیں، تو پھر بے فکر ہو جائیے۔ ایسی نسل کو تباہ کرنے کے لیے جادوگروں کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی اپنی تباہی کے لیے کافی ہیں۔ دوستو، اپنی تنہائی کو پاک کیجیے، نماز اور قرآن کی طرف آئیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی لیے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید ویڈیوز لا سکیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔